بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PSA ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ ماہ مقدس کے آج دوسرے روز کا پروگرام لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمیں جوائن کیا ہوا ہے حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب، جو کہ ہمارے علاقہ کے بہت بڑے رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں، اور ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت کے نائب صدر بھی ہیں، اور تشریف رکھتے ہیں ساتھ میں علاقہ کے خوبصورت ثناخان مصطفیٰ جناب احمد ندیم صاحب۔ ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے ایک اسٹوڈنٹ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے عثمان غنی، ان اپنے تینوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں عثمان غنی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس۔ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے جناب عثمان غنی صاحب۔ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں ہمارے علاقہ کا ایک بہت ہی خوبصورت نام جناب احمد ندیم عرفانی صاحب۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود پڑھیے، ثواب ملتا ہے، درود پڑھیے، ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیے، جواب ملتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا مصطفیٰ خدا را دو اذن
کا یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا
یا مصطفیٰ خدا را ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو دو اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ خدا را۔ ایک اور بھی کلام کو پسندیدہ اپنا پیش کر دیں ہمارے ناظرین کو۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ اور شعر سماعت فرمائیے جناب۔ انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں،
کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں. اور عقیدے کے حوالے سے ایک شعر جی. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حضور جانتے ہیں. اور مقطع عرض کرتا ہوں. کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. ایک شعر میں بھی پیش کرنا چاہوں گا. اور پہنچ پہ سدرا پہ روح الامین یوں بولے کہ آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ جناب احمد ندیم عرفانی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں بہادور سرور کونین گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. بہت شکریہ جناب, سلامت رہیں. آپ آہستہ آہستہ ہمارے حویلی لکھا کے ہیروز میں آپ کا شمار جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے, اور سرکار کے غلاموں میں آپ کا نام بھی جو ہے وہ سرکار جانتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. تو ناظرین, آج
पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हमेशा की तरह माह रमज़ान मुबारक में लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी व सारी है। इस प्रोग्राम की सरपरस्ती डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरवी साहब फरमा रहे हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया हुआ है हज़रत अल्लामा जनाब मोहम्मद हसन कमाली साहब से, जो फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाला से हमारे नाज़रीन से गुफ्तगू फरमाएंगे। जनाब हसन कमाली साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरह हामिदन मुसल्लियन मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद सबसे पहले मैं PSA डिजिटल के रूए रवां अलहाज मोहम्मद अहमद साजिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को जिन्होंने लाइव इस प्रोग्राम को सुना और सुन रहे हैं। और अलहाज मोहम्मद अहमद साजिद साहब ने ये बहुत ही आसान अंदाज में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और इंशाअल्लाह ये मैं दुआ करता हूँ जब तक ज़िंदगी है ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। माह रमज़ान के फ़ज़ाइल के हवाले से रब्बे ज़ुल जलाल का ख़ास इनाम है हम पर, रब्बे ज़ुल जलाल का ख़ास करम है हम पर, रब्बे ज़ुल जलाल की ख़ास मेहरबानी है हम पर, रब्बे ज़ुल जलाल का ख़ास इनाम है हम पर। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से रब कायनात ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये माह रमज़ान अता फ़रमाया, जिसमें बरकतें ही बरकतें हैं, जिसकी रहमतें ही रहमतें हैं, जिसमें बख्शिश ही बख्शिश है, जिसमें जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिलता है। सामिन नाज़रीन और नाज़रीन, ये हमारी खुशबख्ती है, रब कायनात ने अपने महबूब की उम्मत के लिए ये महीना अता फ़रमाया माह रमज़ान, और उसके बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। माह रमज़ान की अज़मत और शान रब्बे ज़ुल जलाल ने भी बयान फरमाई और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया। माह रमज़ान मुफस्सिर फरमाते हैं इसके 4 नाम हैं। एक नाम है माह रमज़ान, दूसरा है माह सबर, और तीसरा है माह मवासात, और चौथा है माह वुसअत रिज़्क़। क्योंकि इसकी अज़मत ये है, माह रमज़ान की फजीलत ये है कि जब माह रमज़ान आता है तो अपने साथ रहमतों का नज़ूल लेकर आता है, अपने साथ रहमतें बरसाने के लिए आता है। और माह रमज़ान को रमज़ान क्यों कहा जाता है, इसकी वजह तस्मिया क्या है? क्योंकि जो मौसम था उस मौसम में आले अरब ने नाम रखे महीनों के। बाहर का मौसम है रबी रफ़ दिया, हाँ जी, मौसम सरमा का है जमादी उला रख दिया, और गर्मी का मौसम आया इसका नाम माह रमज़ान रख दिया। और माह रमज़ान में तपश और गर्मी, और क्योंकि इंसान जब सुबह सादक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक प्यास भूख को बर्दाश्त करता है, सख्ती को बर्दाश्त करता है, तो उसको अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल इनामात से नवाजता है, इसलिए इसको माह रमज़ान कहा जाता है, माह रमज़ान कहा जाता है। और दूसरा नाम जो है माह सबर है, क्योंकि इंसान सब्र से काम लेता है। अल्लाह की जितनी भी नेमतें इंसान के सामने हों, बेशुमार नेमतें, पूरा साल इंसान अल्लाह की नेमतों को खाता भी है पीता भी है, लेकिन जब माह रमज़ान आता है यूँ समझे ये इंसान के इम्तिहान का महीना है। माह रमज़ान इंसान के इम्तिहान का महीना है। जब इंसान का इम्तिहान शुरू हो जाता है, जब इंसान इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, फिर रब्बे ज़ुल जलाल अपनी रहमत की बारिश उस पर मूसलाधार बरसाना शुरू फरमा देता है। तो माह सबर इसलिए कहा जाता है
کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان اس کو ہاتھ میں لگاتا، اس کی طرف نظر اٹھاتا بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ماہ رمضان کہنے کی وجہ یہ ہے اس میں مواسات ہیں، یعنی بھلائی بانٹی جاتی ہے، محبت بانٹی جاتی ہے، پیار بانٹا جاتا ہے، غربا مساکین کا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو ماہ مواسات بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھا نام ماہ جو ہے وسعت رزق، اس میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اور جتنا رزق بڑھایا جاتا ہے اور خرچ کیا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ جتنا انسان اپنے اعمال پہ خرچ کرے یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ماہ رمضان میں خرچ کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ مال کیا جاتا ہے، اس لیے، اور اس میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اس لیے اس کو ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا داخل رمضان، جب ماہ رمضان آتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فی روایت فتحت ابواب الجنہ، حتیٰ کہ ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان آنے تک میری جنت کو راستہ پا کر دو، میری جنت کو براستہ کر دو، میری جنت کو سجا دو، چونکہ میرے محبوب کے امت ہی نہیں آنا ہے، میرے محبوب کے امت ہی نہیں آنا ہے، میرے بندوں نے آنا ہے جنہوں نے مجھے راضی کیا، جو ساری زندگی مجھے راضی کرتے رہے، میرے مہینے کا احترام کرتے رہے، میرے مہینے کا ادب کرتے رہے، منوان اس کا احترام کرتے رہے۔ رب ذوالجلال نے اس کے بدلے میں اپنے بندوں کو یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ ماہ رمضان رکھ دیا تاکہ میرے بندوں کی بخشش ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت راستہ پہ راستہ، یہ ساری کس کے لیے جنت؟ یہ میرے آقا کے غلاموں کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، میرے محبوب کے غلاموں کے لیے اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت سجاتا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، بے شمار نعمتیں انسان کے لیے ہیں اور انسان خدا کے لیے ہے۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے یہ ماہ رمضان کیوں عطا فرمایا؟ رب ذوالجلال وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، مالک چاہتا ہے میرا بندہ جہنم میں نہ جائے بلکہ جہنم سے نکال کر جنت میں اللہ داخل فرما دے۔ اور میں آج حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رب ذوالجلال غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہر روز 60,000 اپنے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کے فضائل ہیں، یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ حاضرین و ناظرین، پی ایس ڈیجیٹل کے ناظرین، یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ عظمت اور شان ہے۔ آپ دیکھیے ہماری خوش نصیبی ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ جو ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، تو شام ہوتے ہی اللہ تعالیٰ 60,000 جن کو جہنم جن پہ واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ہر سال ایک روایت میں آتا ہے 10 لاکھ جو ہے اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتا ہے ہر رات، 10 لاکھ۔ یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے، ماہ رمضان کی عظمت ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ماہ رمضان میں جو روزہ رکھتا ہے ساروں کو بلایا جائے گا، لیکن ایک جو ہے دروازہ جو ہے وہ باب الصوم ہے۔ باب الصوم ہے، صرف روزے دار کو جو ہے جو ماہ رمضان کی فضیلت کو سمجھتا ہے، جو ماہ رمضان کی عظمت کو جانتا ہے، جو ماہ رمضان کی شان کو جانتا ہے، جو اس کی عظمت اور آن کو جانتا ہے، جو ماہ رمضان کو روزہ رکھتا ہے، تو سوائے باقیوں کو آوازیں لگائی جائیں گی، لیکن صرف روزہ باقیوں کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، لیکن صرف واحد دروازہ جو ہے وہ روزے دار کے لیے کھولا جائے گا، روزے دار کے لیے کھولا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی فضیلت ہے حاضرین و ناظرین، پی ایس ڈیجیٹل کے ناظرین، یہ کتنی فضیلت ہے، یہ عظمت ہے کہ ماہ رمضان میں جو ہے یہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور انسان نفل پڑھتا ہے تو رب ذوالجلال کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرض پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی رحمت بڑھ جاتی ہے اللہ پاک کی، اتنی رحمت بڑھ جاتی ہے، اللہ پاک اتنی مہربانی ہو جاتی ہے۔ اور صرف یہ واحد مہینہ ہے جو ماہ رمضان ہے جس میں انسان ایک نیکی کرے اللہ 70 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر تم کسی یتیم کو کھانا کھلاؤ، تم کسی پیاسے کو پانی پلاؤ، شام کو روزہ افطار کراؤ، اور روزہ افطار کرائے گا تو اس کو روزے کی برکت سے جتنا ثواب روزے دار کو ہوگا اتنا روزہ افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ تو ماہ رمضان کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القرآن و رمضان یشفعان، قرآن اور رمضان یہ دونوں بروز قیامت یہ شفاعت کریں گے انسان کی،
یہ ماہ رمضان کی عظمت ہے، یہ ماہ رمضان کی شان ہے، یہ اس کی فضیلت ہے. اور کوئی مہینہ نہیں ہے یا قرآن شفاعت کرے گا، کیونکہ قرآن رمضان کے ساتھ ہے، رمضان قرآن کے ساتھ ہے. ماہ رمضان شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں جب قیامت کا دن ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب پرسان حال ہوگا، کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا. اس وقت ماہ رمضان، جس نے ماہ رمضان کا ادب کیا ہے، جس نے احترام کیا ہے، جس نے ماہ رمضان کی فضیلت کو جانا ہے، جس نے ماہ رمضان کی عظمت کو جانا ہے، جس نے ماہ رمضان کی شان کو جانا ہے، جب بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، مولا یہ میرا احترام کرتا رہا، مولا یہ میرا ادب کرتا رہا، مولا یہ میرا احترام و ادب کرتا رہا، یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. میرے آقا شفاعت تو فرمائیں گے، صدقہ کریم آقا علیہ السلام ہے نا، لیکن یہ رمضان بھی شفاعت کرے گا. اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کا یہ مقام ہے. ماہ رمضان یہ قیامت والے دن یہ شفاعت کرے گا اور کہے گا یا اللہ میں بھوک سے، میں پیاس سے تیرے بندے کو بچاتا رہا، میں ہر گناہ سے بچاتا رہا، میری وجہ سے تیرا بندہ نہ پانی پیتا تھا، میری وجہ سے نہ تیرا بندہ کھانا کھاتا تھا، میری وجہ سے نہ یہ غیر شریک کام کرتا تھا، میری وجہ سے نہ یہ برائی کے قریب جاتا تھا. میرا استقبال کیا اس نے، میرا استقبال کیا، میرا احترام کیا، مولا آج اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی فضیلت سے، ماہ رمضان کی برکت سے اللہ اپنے بندے کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا، بندے کے حق میں ماہ رمضان کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا اور جنت کا حقدار بھی بنا دے گا. اور قرآن کہے گا یا اللہ ساری رات میں ایسے جگاتا رہا، نماز تراویح پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، مجھے سینے سے لگاتا رہا. اگر اپنی بگڑی بنانی ہے تو ماہ رمضان کا ادب کریں. اپنی بگڑی بنانی ہے، اگر اپنے نبی کے دربار میں سرخرو ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھے لفظوں میں حاضر ہونا ہے، تو پھر ماہ رمضان کا ادب کریں، ماہ رمضان کا احترام کریں. یہی بات ہے رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، پیارے موسیٰ میں نے اپنے نبی کی امت کو 2 نور عطا فرمائے، 2 اندھیروں کے بدلے، 2 نور عطا فرمائے، 2 اندھیروں کے بدلے. ہر کہتے یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک نور قرآن ہے، ایک نور رمضان ہے. ایک نور قرآن ہے، ایک نور رمضان ہے. ہر کی یا اللہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے، ایک حشر کا اندھیرا ہے. ایک قبر کا اندھیرا ہے، ایک قیامت کا اندھیرا ہے. اور قبر بھی اندھیری رات ہوگی، قبر میں اندھیری رات ہوگی، اور قبر یہ کٹھن مشکل وقت ہے. اور اس وقت جو کام آئے گا یا قرآن کام آئے گا یا ماہ رمضان کام آئے گا، ماہ رمضان کام آئے گا. 2 اندھیروں کے بدلے اللہ نے 2 نور عطا فرمائے. جب قیامت کا دن ہوگا یہ نور کی شکل میں قرآن بھی آئے گا، نور کی شکل میں یہ ماہ رمضان بھی آئے گا. تو حضرات محترم حاضرین و ناظرین، ایک واقعہ ملتا ہے، ایک مجوسی تھا. ماہ رمضان کا ادب کرنے سے ملتا کیا ہے؟ ماہ رمضان کا ادب کرنے سے، اس کا احترام کرنے سے، اس کی فضیلت کو جاننے سے، اس کے فضائل کو جاننے سے ملتا کیا ہے؟ ایک مجوسی تھا، مجوسی. اب وہ کھانا رمضان میں کھاتا تھا، اس کے بیٹے نے شریعام کھانا کھانا شروع کر دیا. کھانا کھا رہا اس نے تھپڑ لگایا. جب تھپڑ لگایا نا، اس نے کہا تجھے پتہ نہیں یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ ماہ رمضان ہے جہاں پہ کھاتے نہیں ہیں، جہاں پہ پیتے نہیں ہیں، اس مہینے میں کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا با جی آپ بھی تو کھاتے ہیں، آپ بھی تو پیتے ہیں. فرمایا بیٹا میں کھاتا ضرور ہوں لیکن چھپ کے کھاتا ہوں. حاضرین و ناظرین، مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج ہم اتنا اعتراف نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی امت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کہ امتی کو چاہیے یہ کہ جب ماہ رمضان آئے سارے کام کار چھوڑ دے، سارے دنیاوی کام کار چھوڑ دے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، میرے مصطفیٰ درود و سلام پڑھنے میں مشغول ہو جائے، تلاوت قرآن مجید کرنے میں مشغول ہو جائے، نماز تسبیح تراویح پڑھنے میں مشغول ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرنے میں مشغول ہو جائے، اور ماہ رمضان کا احترام کرنے میں مشغول ہو جائے. اب ہوا کیا؟ جب اس کا انتقال ہو گیا، اس مجوسی کا، غیر مسلم کا جب انتقال ہوا، اب کسی نے دیکھا وہ بجائے جہنم کے وہ جنت میں جا رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے. کسی نے پوچھا ارے تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو مجوسی ہے، آگ پرست ہے، تو غیر مسلم ہے، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ اس نے بھائی اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے،
مجھ پہ مہربانی فرمائی. ماہ رمضان تھا, میں نے ادب کیا. جب میرا روح کفن سے پرواز ہونے لگا, جب روح میرے نکلنے لگی, رب ذوالجلال نے مجھے زبان پہ کلمہ بھی جاری کر دیا اور مجھے جنت کا حقدار بھی بنا دیا. زبان پہ کلمہ بھی جاری کر دیا. پتہ یہ چلا ماہ رمضان کی عظمت کی وجہ سے, ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے, ماہ رمضان کی فضیلت کی وجہ سے اللہ پاک غیر مسلم کو وقت نزا کلمہ بھی نصیب فرما دیتا ہے اور اپنی جنت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے, جنت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے. تو حضرت گرامی قدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے, جب اس کا روزہ رکھتا ہے, اور روزے دار کو رب ذوالجلال 2 خوشیاں نصیب فرماتا ہے. 2 خوشیاں, کیونکہ ماہ رمضان کی برکت سے ہی یہ فضیلت ہے ماہ رمضان کی. روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت, اندہ افطاری, ایک افطار کے وقت جب انسان روزہ افطار کرتا ہے, ماہ رمضان کا روزہ افطار کرتا ہے, جب پانی پیتا ہے, جب افطاری کرتا ہے, پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہمت عطا فرمائی. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی توفیق سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر گناہ سے بچا رکھا, ہر پانی پینے سے, کھانے پینے سے پرہیز کرایا. یا اللہ تیرا شکر. اس وقت انسان خوش ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں ایک تو افطار کے وقت اس کو خوشی ہوتی ہے, یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے, کسی اور مہینے کی فضیلت ہے نہیں ہے. اور دوسرا وعند لقاء ربی کا, جب انسان بروز قیامت جائے گا اس وقت اللہ سے ملاقات ہوگی, اللہ سے ملاقات ہوگی, اللہ سے ملاقات ہوگی. اس وقت جب مالک اپنے بندے سے ملاقات فرمائے گا, جب بندہ اپنے مالک سے ملاقات کرے گا, اس وقت خوش ہوگا. ساری دنیا پریشان ہوگی, وہ اپنے رب کا دیدار کرتا ہوگا, اپنے رب کے دیدار کرتا ہوگا. تو اس وقت انسان کو اتنی خوشی ہوگی, اتنی خوشی ہوگی, وہ بھولے نہیں سمائے گا. تو یہ حاضرین و ناظرین, یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے, ماہ رمضان کی برکت ہے. اس حوالے سے یہ ہماری خوش نصیبی ہے. یقین جانیے آج ہم جتنا احترام کریں گے, کل ماہ رمضان ہمارا اتنا ہی خیال کرے گا, کل ماہ رمضان ہمارا ہم سے اتنا ہی پیار کرے گا, کل ماہ رمضان ہمارا اتنا ہی خیال کرے گا. آج ہم اگر اس کو پیچھے چھوڑیں گے ماہ رمضان, کیونکہ دنیا میں زندگی میں یہ موقع ملتا ہے, انسان کو زندگی میں موقع ملتا ہے, اللہ نے ہمیں یہ زندگی میں موقع عطا فرمایا ہے, اس کا ہم احترام کریں, اس کا ہم ادب کریں. ہاں جی, جتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا ویسے احترام کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان یہ ہے. صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارا ایمان یہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا, جب نفس نفسی کا عالم ہوگا, اس وقت میدان محشر میں یہ ماہ رمضان بھی کھڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں, یہ قرآن بھی کھڑا ہوگا, ہماری سفارش کریں گے. اللہ پاک ہمیں منوان ماہ احترام کا ادب احترام, ماہ رمضان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں فضائل رمضان بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب. میں جناب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا. ناظرین, جیسا کہ ماہ رمضان المبارک ان دنوں بھی کرونا کے ایام میں آیا ہوا ہے اور صحیح طرح سے جس طرح لوگ کھل کر تسبیح و تراویح عبادات میں مشغول ہوتے تھے وہ کر تو رہے ہیں, لیکن ایک خوف, ایک ڈر جو ہے وہ ابھی چھایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم کریں گے علامہ صاحب کی دعا کے ساتھ. تو آپ لوگ SOPs کا بھی خیال رکھیں, اپنے رمضان کی عبادات بھی ضرور کریں اور SOPs کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے اور میں درخواست کروں گا جناب کمالی صاحب سے کہ وہ دعائے خیر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات ويا حل المشكلات ويا حل المشكلات. أغثني أغثني يا إلهي إنك على كل شيء
شيء قدير وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے مالک مولا تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب کا ذکر ہوا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا العالمین قبلہ جی امام صاحب نے یہ بہت ہی اچھا قدام یہ اٹھا رکھا ہے، یعنی استقامت نصیب فرما. یا اللہ پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور پی ایس ڈیجیٹل کے حوالے سے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، علماء اکرام کو بلاتے ہیں، ثناء مصطفیٰ کو بلاتے ہیں، قرآن حضرات کو بلاتے ہیں، بڑا پیار فرماتے ہیں. یا العالمین جن سامعین و ناظرین حاضرین نے یہ سماعت فرمایا پروگرام، یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان وطن عزیز کی خیر فرما. یا اللہ یہ کرونے کی شکل میں یہ وبا پھیلی ہوئی پوری دنیا پہ، یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. یا اللہ اس وبا سے محفوظ فرما، اے اللہ سے وبا سے محفوظ فرما، ہر بیماری سے محفوظ فرما، ہر آفت سے محفوظ فرما، ہر دکھ درد مصیبت دور فرما. یا العالمین صدقہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے حال کے کرم فرما. اے اللہ ماہ رمضان کا، نماز تراویح کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، تسبیح و تحلیل کا پورا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا العالمین ہمارے لیے یہ ماہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے جس میں آج دوسرا روزہ ہے، اور دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. یا اللہ تینوں کے تین عشرے ہم سب کو اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قبلہ صاحب کی صحت میں، یا اللہ عمر میں، علم میں برکت پیدا فرما. یا اللہ اس دفتر کو آباد فرما، شاد فرما، ہر مشکل آسان فرما، ہمارے شہر کی خیر فرما، ہمارے شہر کے باسیوں کی خیر فرما. یا العالمین علماء کا سایہ دیر سلام فرما، علماء حقہ کا سایہ دیر سلام فرما، ہر مشکل آسان فرما. پیارے آقا کی غلامی دن بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. جئیں تو سرکار کی غلامی میں، مریں تو سرکار کی غلامی میں، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یا العالمین یہ یہود و نصارہ کے نجارت ناپاک نجارت کو یا نجارت سے یا محفوظ فرما جو جسارت کر رہے ہیں یہود و نصارہ. یا العالمین اہل حق کا ساتھ نصیب فرما. تو محافظ ہے، حفاظت فرمانے والا ہے، تو نصیر ہے، مدد فرمانے والا ہے. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یا ناصر ہو یا نصیر ہو. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقالہ فرما. اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقالہ فرما. اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقالہ فرما. انت الہدی انت لک لسل ہدی اللہ وصلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک مشرق.